حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، امتحان ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے۔ اب کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں مشکل نہ آئے، کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں پریشانی نہ آئے، ایسا مومن نہیں ہے۔ روایت ہے 40 دن تک اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ تو نہیں دیا۔ مومن مشکلات سے بالکل نہیں گھبراتا، اصل گھبرانا نہیں ہے، مومن کا کام مشکلات کو چیرتے ہوئے نکل کے جانا ہے۔ مومن ہوتا ہی ایسے ہی ہے۔ مومن اصل مومن کے لیے اصل دنیا معنی نہیں رکھتی، دنیا کی چیزیں اس کے لیے پریشانی ہے، امتحان ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، وہ دنیا ہے، ہوگا۔ کہاں ہوگا آپ کا حادثہ؟ کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا؟ قبر میں تو کوئی حادثہ نہیں ہے۔ عالم حشر میں ہوگا؟ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہیں ہوگا۔ چیک کہاں کیے جائیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ دیکھوں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے، یہی ہوگا۔ تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر امتحان ہے یا اس کے اوپر مصیبت ہے، امتحان ہوگا، مشکلات بھی آئیں گی، ان امتحان سے گزرنا ہے۔ جتنے اولیاء خدا ہیں وہ مشکلات کے اوپر قدم رکھ کر اگلے لیول پہ جاتے ہیں۔ ایک چیز چھینی، اس کو دیکھو اس کی اندر اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جو تمہارے لیے مشکل ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ اگر مشکل آئے شکر کا سجدہ کرے، پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اگر مشکل نہ ہو میرے اور آپ کے اوپر، مطلب میں اپنی بات کروں گا، میں کمزور آدمی ہوں، اگر میں مصیبت میں مشکل میں نہیں پھنسوں تو میں تو گڑ گڑاؤں گا ہی نہیں اپنی زندگی میں تو اس کی بارگاہ میں جا کے روؤں گا ہی نہیں، میرے اندر یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہو، پروردگار مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ نعمت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے۔ اگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو یہ تو غرور و تکبر کرے گا۔ تو شکر کریں کہ انسان اس مشکل کے اندر، اس لیے تو امام نے فرمایا کہ صابر ہونا ہمارے چاہنے والوں کی خاص خصوصیت ہے۔ مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اب آپ نکلے، اب آپ کو اس سے باہر آنا ہے۔ مشکل آئے گی، علی کے ماننے والے ہیں، مشکل آئے گی، پریشانی، مارے جائیں گے، مارے جائیں، کاٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ، دھمکی دیتے رہو، راستہ روکو گے، روکتے رہو۔ ہم تو پانی کی طرح ہیں، ادھر سے روکو گے کہیں اور سے نکل جائیں گے۔ وہ مشکل سے مت گھبرائیں، پریشانی سے مت گھبرائیں۔ کربلا میں تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے، ظاہری طور پر دیکھیں، اگر اس زمانے کے مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں، دشمن کے لشکر کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے لوگ تھے۔ کوئی پریشان ہوا؟ یا علی، کوئی پریشان ہوا؟ کسی نے، کسی مقتل نے، کسی تاریخ دان نے، ہسٹورین نے نہیں لکھا کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ بڑی مشکل آ گئی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ پورا گھر لٹ گیا، کہیں پر بھی علی کی بیٹی نے یہی نہیں کہا کہ پروردگار یہ ہم پر کیسی مصیبت آئی، کہے گا، بلکہ کہا تقبل منا، خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ کربلا یہ ہے، کربلا پریشانی مشکل نہیں ہے، کربلا تو تیاری کا نام ہے۔ تیار ہو، ساری زندگی مجلس سنی، بچوں نے مجلس سنی، ہم نے کیوں سنی؟ تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ 6 مہینے کے بچے نے بھی قربانی دی ہے، تاکہ یہ بچے کو پتا ہو کہ 13 سال کا بچہ بھی قربانی دینے کے لیے ہے۔ یہ تیاری ہے۔ اگر اس تیاری سے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ الجل مت کہیں، کیونکہ جب وہ امام آئیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر کوئی جوان ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی 13 سال کا بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، امام
اللہ کرے کہ امام جلد سے جلد آئیں. کل جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. آپ آج رات دعا مانگے کہ کل امام کا ظہور ہو جائے. جانے محترم, یہ سارے عالم, یار اس پورے عالم کی مشکلات کا حل ظہور امام میں ہے. کوئی سسٹم دنیا کا, کل توفیق ملے گی تو امام پر اور گفتگو کریں گے, کوئی سسٹم دنیا کا انسانیت کو نجات نہیں دے سکتا سوائے نظام الہی.